علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دین اسلام اور بنیادی مسائل کے حوالے سے آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے کہ کن کن کاموں کے لیے وضو کرنا ضروری ہے، کون کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ جن کے لیے وضو کیا جائے گا اور وضو کرنا ضروری ہے، اور اس کے ساتھ یہ کہ وضو کے اندر جو ہمارے مصنوعی اعضاء ہوتے ہیں، اگر کسی انسان کے مصنوعی اعضاء ہیں تو ان مصنوعی اعضاء کا کیا حکم ہے، جیسے مصنوعی دانت وغیرہ ہوتے ہیں یا مصنوعی کسی کی بازو یا ٹانگ وغیرہ الگ سے لگائی جاتی ہے بعد کے اندر آپریشن کے بعد، تو اس کا کیا حکم ہے، آج ہم اس پہ بات کریں گے۔ اور یہ ویڈیو آپ کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہے، اس کو آخر تک دیکھیں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ تو سب سے پہلی چیز کہ کسی بھی قسم کی نماز، اس کے لیے وضو کرنا ضروری ہے، ہر قسم کی نماز کے لیے وضو کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح سجدہ تلاوت جو قرآن پاک میں 14 مرتبہ سجدہ آتا ہے، تو سجدہ کرتے وقت سجدہ تلاوت کے لیے بھی وضو ضروری ہے۔ اسی طرح نماز جنازہ کے لیے بھی وضو کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح قرآن پاک کو ہاتھ لگانے کے لیے، قرآن پاک کو ٹچ کرنے کے لیے، ہاتھ لگانے کے لیے، ہاتھ میں رکھنے کے لیے، دیکھ کے پڑھنے کے لیے، اس کو ہاتھوں میں اٹھانے کے لیے وضو کا ہونا ضروری ہے۔ بغیر وضو کے قرآن پاک کو ہاتھ لگانا، قرآن پاک کی کسی آیت کو چھونا، یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ ایسے ہی اگر کسی پیپر وغیرہ پہ کسی جو ہے وہ جگہ پہ قرآن پاک کی آیت لکھی ہو تو اس کو ہاتھ لگانے کے لیے بھی وضو کا ہونا ضروری ہے۔ ایسے ہی اگر قرآن پاک کو کپڑے کے ساتھ اٹھایا جائے، وضو نہیں ہے، اگر وہ قرآن پاک کو بغیر وضو کے ہاتھ لگانا چاہتا ہے کوئی، تو کسی ایسے کپڑے کے ساتھ، ایک تو یہ ہے کہ قرآن پاک کے ساتھ وہ کپڑا چمٹا ہو نہ ہو، اس کے ساتھ ملا ہوا نہ ہو، الگ سے کپڑا ہو، تو اس کے ساتھ قرآن پاک کو چھونا یہ شرعاً جائز ہے۔ لیکن اگر جسم کے ساتھ وہ کپڑا لگا ہے تو اپنے کپڑوں کی آستین وغیرہ کے ساتھ بھی قرآن پاک کو چھونا یا اس کو پکڑنا جائز نہیں ہے۔ الگ سے کپڑا ہونا چاہیے، اس کے ساتھ قرآن پاک کو پکڑ سکتے ہیں بغیر وضو کے۔ ایسے ہی کسی تعویذ وغیرہ پہ جس میں قرآن پاک کی آیت لکھی ہو تو اس آیت پہ اگر ہاتھ نہ رکھا جائے، اور اگر وہ کسی کپڑے میں یا چمڑے وغیرہ میں باندھا ہوا ہو، بند ہو، تو ایسی صورت میں تو الاؤڈ ہے، ہاتھ لگا سکتے ہیں، پکڑ سکتے ہیں۔ لیکن اگر وہ اسی طرح ہے اور قرآن پاک کی کوئی نہ کوئی آیات اس پہ لکھی ہیں تو پھر اس کو بغیر وضو کے ہاتھ لگانا شرعاً جائز نہیں ہے۔ ایسے ہی طواف کے لیے، بیت اللہ کے طواف کے لیے بھی وضو کرنا ضروری ہے۔ اب اس کے مسائل انشاءاللہ جو ہے وہ حج کے ٹاپک میں آئیں گے، لیکن یہاں پہ یہ سمجھ لینا ضروری ہے کہ جو طواف بیت اللہ کیا جاتا ہے اس کے لیے وضو کا ہونا ضروری ہے۔ مسجد میں اعتکاف کے لیے یا مسجد میں داخل ہونے کے لیے وضو کا ہونا ضروری نہیں۔ اگر ایک شخص وضو کر کے مسجد میں داخل ہوتا ہے اعتکاف کی نیت سے تو یہ زیادہ ثواب ہے، مسجد میں وضو کر کے داخل ہونا چاہیے۔
لیکن اگر کوئی مسجد میں بغیر وضو کے داخل ہوتا ہے یا اعتکاف میں ہے، اس کا وضو نہیں ہے، تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، شرعاً اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جہاں تک بات ہے مصنوعی اعضاء کی، جیسے مصنوعی دانت وغیرہ لگائے جاتے ہیں، اگر کسی کے اوریجنل جو دانت ہیں اگر وہ اس کے خراب ہو چکے ہیں یا ٹوٹ چکے ہیں اور کسی نے اگر مصنوعی دانت لگائے ہیں، تو آیا وضو میں یا غسل میں ان کو دھویا جائے گا یا نہیں، ان کا حکم کیا ہے؟ اس کے بارے میں یہ ہے کہ اگر کچھ ایسے دانت ہوں جو مستقل طور پہ لگائے گئے ہوں، جن کا اتارنا مشکل ہو، جو آسانی سے نہ اتارے جا سکتے ہوں، تو شرعاً ان کا حکم اصل دانتوں کے حکم میں ہے، ان کا دھونا ضروری ہے۔ لیکن اگر ایسے ہوں کہ ان کا اتارنا آسان ہو، جیسے بہت سارے ایسے دانت ہوتے ہیں جو ایک ساتھ اتر جاتے ہیں، ان کے اتارنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو ایسے دانتوں کا دھونا ضروری نہیں ہے۔ ایسے ہی دوسرے جو مصنوعی اعضاء ہیں، جیسے اگر کسی کی بازو کٹ گئی اور دوسرا بازو جو ہے وہ مصنوعی بازو اس کو لگایا گیا، یا کسی کی ٹانگ کٹ گئی اور مصنوعی ٹانگ لگائی گئی، تو اس کا بھی یہی حکم ہے کہ اگر وہ ایسے طریقے پہ لگائی گئی ہو کہ اس کا اتارنا آسان ہو، بغیر پریشانی کے، بغیر تکلیف کے اتاری جا سکتی ہو، تو ایسے مصنوعی اعضاء کا دھونا ضروری نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ مستقل طور پہ ایسے لگائے گئے ہوں مصنوعی اعضاء کہ بغیر آپریشن کے نہیں اتارے جا سکتے ہوں، یا ان کے اتارنے میں تکلیف یا دقت محسوس ہوتی ہو، تو ایسے اعضاء کا دھونا ضروری ہے۔ یہ اصل جو اعضاء ہیں ان کی مانند ہوں گے، اور ان کا حکم بھی ایسا ہی ہے جیسے جو ہے وہ ہمارے اصل اعضاء ہیں، ان کے دھونے کا حکم ہے۔ تو یہ وضو کے بارے میں چند گزارشات تھی کہ کن کن کاموں کے لیے وضو کرنا ضروری ہے۔ ویسے بھی مسلمان کی اس میں عزت ہے اور شان ہے، اور باعث اجر و ثواب ہے کہ وہ ہر وقت باوضو رہے۔ ہر وقت باوضو رہنے میں اس کی روزی میں بھی برکت ہوگی، اس کی زندگی میں بھی اللہ تعالیٰ برکت ڈالیں گے۔ تو وضو کے بہت سارے فضائل بھی ہیں، وضو کی بہت اہمیت بھی ہے، تو ہر وقت کوشش یہی ہونی چاہیے کہ ایک مسلمان کو ہر وقت باوضو رہنا چاہیے، اور رات کو وضو کر کے سونا، اس میں بھی بہت زیادہ فضائل ہیں۔ جو آدمی رات کو سونے سے پہلے وضو کر کے سوتا ہے، اور اگر رات میں اللہ نہ کرے اس کی اگر ڈیتھ ہو جائے، تو اس کو شہید کے برابر اجر کا وعدہ کیا گیا ہے، گویا کہ وہ شہادت کی موت مرا ہے۔ تو وضو کے فرائض اور سنت کے بارے میں ہم نے پچھلی ویڈیو میں بات کی ہے، تو اگر آپ وضو کے فرائض یا سنت کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، وضو کا مکمل طریقہ جاننا چاہتے ہیں، یا نواقض وضو کے بارے میں، تو یہ ہماری ویڈیوز موجود ہیں، ان کا لنکس جو ہے یہ ڈسکرپشن میں موجود ہے، آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں۔